اصل میں انسان فطرت پر بنایا گیا، لیکن اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی ہے اور قومیں بگاڑ کی طرف آتی چلی جاتی ہیں. جب ان میں اتنا زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے قریب پہنچ جاتی ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ سیدھے سدھر جاؤ. ہمارا فلسفہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں رسول آیا قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی. اصل میں رسول کے آنے کا مقصد قوم کی بربادی نہیں، رسول کے آنے کا مقصد قوم کو بچانا ہے. وہ بربادی کی طرف وہ ویسے ہی جا رہے تھے، رسول آیا ان کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک رسول ان کے درمیان ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہاں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، فعل کا لفظ استعمال کیا، فعل عذاب کے لیے فعل استعمال کیا. فعل عارضی ہوتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن بڑا پیارا فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، يُعَذِّبَهُم نہیں ہے، اب مُعَذِّبَهُم. اور معذب اصل میں اسم ہے، اسم میں ہمیشہ کی ہوتی ہے. اس طرح کہہ لیں اللہ کبھی بھی ہمیشہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی آپ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک عارضی واقعہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہوں، جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یعنی جب تک کوئی نہ کوئی استغفار کر رہا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا.